مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو بڑی فضیلت ہے. رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت عاشورہ کے روزے کی ہے, 10 محرم کا روزہ. سمجھ رہے ہیں؟ محرم میں ہمیں شریعت نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے, اسلام کیا کہتا ہے؟ پہلی بات, اسلام یہ کہتا ہے کہ محرم میں روزے رکھنا دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ ثواب ہے. رمضان کے بعد تو زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں, اور اسپیشلی 10 محرم کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے, یہ اور زیادہ ثواب ہے. پورے محرم نہیں رکھے جاتے تو کیا کرنا ہے؟ 10 محرم کا رکھنا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے حکم دیا 2 روزے ملا کے رکھو, کیونکہ یہودی جو تھے وہ 1 روزہ رکھتے تھے, صحیح ہے نا؟ تو یہودیوں سے مشابہت سے بچنے کے لیے ہمیں حکم دیا کہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملائیں. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ آج کل یہودی 10 محرم کا روزہ نہیں رکھتے, تو اب مشابہت ختم ہو گئی ہے. تو اگر کوئی 9, 10 یا 10, 11 کا رکھ لے تو اچھی بات ہے, نہیں تو صرف 10 محرم کا بھی رکھ لے تو بھی انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا, کیونکہ اب اس میں مشابہت رہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ کرنے کا کام ہے. دوسرا کام, محرم میں گناہ دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ, اس کی قباحت زیادہ بڑھ جاتی ہے, کیونکہ 4 مہینے محترم ہیں, شوال, ذیقعدہ, ذی الحجہ, محرم اور رجب. یہ 4 مہینے جو ہیں اسلام میں اشہر حرم کہلاتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم, ان میں اپنی جانوں پہ ظلم مت کرو. یہ ماتم کرنا بھی تو ظلم ہے نا اپنی جان پہ. تو اللہ نے فرمایا ان 4 مہینوں میں اپنی جان پہ ظلم مت کرو. کسی بھی طرح سے ظلم ہو, جسمانی ظلم ہو, روحانی ظلم ہو. جسمانی ظلم ماتم کر کے بھی ہو سکتا ہے, اور انگاروں پہ چل کے بھی ہو سکتا ہے, اپنے آپ کو پیٹ کے بھی ہو سکتا ہے. روحانی ظلم کیا ہے؟ گناہ کر کا. تو نہ گناہ کرنے کی اجازت, نہ کسی اور طرح سے. عام مہینوں میں بھی ظلم کی اجازت نہیں ہے, نہ اپنے اوپر اور نہ کسی اور پر. تو ان 4 مہینوں میں ظلم کی نوعیت بڑھ جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک محرم کی فضیلت ہے اسلام میں. اور تیسری فضیلت جو محرم کی, جو بعض روایات سے ثابت ہے, یعنی جو فضیلت تو نہیں کہیں گے اس کو, جو محرم میں کرنے کا کام ہے, وہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر دسترخوان کو وسعت دو, اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے. لیکن یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے, سند کے لحاظ سے پاورفل اور مضبوط نہیں ہے. بعض علماء نے کہا کہ اس کثرت طرق کی وجہ سے حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہے. ہمارے ہی بعض اکابر علماء کی رائے ہے, علماء جو بر صغیر کے علماء, بڑے بڑے علماء ہیں, میں نام نہیں ذکر کرتا لیکن بہت بڑی اپر لیول کے علماء ہیں, ان کی رائے یہ ہے کہ یہ ضعیف اتنی ضعیف نہیں ہے کہ بالکل ہی مسترد کر دی جائے, ٹھیک ہے نا, اور تعدد طرق کی وجہ سے درجہ حسن کو پہنچ گئی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی, جن کو سعودی عرب میں بہت فالو کیا جاتا ہے, ان کی رائے اور سلفی علماء کی رائے جو سعودی عرب کے العثیمین, بن باز وغیرہ تھے, ان کی رائے یہ کہ یہ حدیث بالکل صحیح نہیں ہے, اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ دسترخوان کو وسیع کیا جائے اور عاشورہ کے دن کھانا کھلایا جائے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن جو دوسری طرف معتدل علماء, معتدل سے مراد میں ان کو برا نہیں کہہ رہا, لیکن وہ انہوں نے حدیث کی جو اگر آپ سندوں کی تحقیق کریں گے تو اس کو بالکل من گھڑت قرار دینا درست نہیں ہے. اگر سندوں کی تحقیق کریں گے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی, جو ہمارے لیے قابل احترام ہے, انہوں نے اس حدیث کو رد کرنے میں تھوڑا مبالغہ سے کام لیا, غلو کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو ضعیف روایتیں ہیں لیکن کثرت طرق کی وجہ سے درجہ حسن کو پہنچ گئی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس وجہ سے بعض علماء کی رائے, بلکہ جمہور کی رائے یہی ہے کہ محرم میں اگر کوئی اپنے بچوں کو جمع کر کے اچھا کھانا کھلا دیتا ہے 10 محرم کو, اور یہ حلیم شاید یہیں سے نکلا ہے, شاید یہیں سے نکلا ہے کہ یوں اچھا کھانا ہو جائے گا, تو وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک بات جو دوسرے علماء کہتے ہیں, جو میری بھی سمجھ میں آتا ہے, بلکہ میں نے پہلے کہیں پڑھا تو نہیں, میرا دماغ اس طرف گیا, لیکن اس کی تائید میں علماء کے فتاویٰ مل گئے. دیکھو, اگر کوئی حدیث ضعیف ہو یا حسن ہو تو صرف حسن ہونا کافی نہیں ہے, یہ دیکھا جائے گا کہ یہ دوسری صحیح حدیثوں سے ٹکرا تو نہیں رہی ہے. یہ بھی ایک فقہ کا اصول ہے کہ اگر ایک کمزور چیز ہے لیکن وہ طاقتور دلیل سے ٹکرا رہی ہے تو پھر اس کمزور چیز کو بالکل رد کیا جائے گا. تو عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم ہے, یہ بالکل بخاری مسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے. اور جو کھانا کھلانے والی روایت ہے وہ اس ٹکر کی نہیں, اس کو تو ابن تیمیہ جیسے محقق نے بالکل ہی کالعدم قرار دے دیا.
بعض عرب علماء نے بھی بالکل کالعدم قرار دے دیا، اگرچہ ہماری رائے ہے کہ بالکل کالعدم نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں محدثین کا بڑا اختلاف ہوا ہے. جبکہ روزہ رکھنے والی جو روایات ہیں وہ بالکل بے غبار ہیں، ان کو سب صحیح مانتے ہیں. تو کھانا کھلانا اور روزہ جمع بولو بھائی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر وہ روزے کا دن ہے تو کھانے کا دن نہیں ہے، کھانے کا دن ہے تو روزے کا نہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ بعض لوگوں نے شیعہ کی مخالفت میں غلو کیا ہے. شیعہ نے اس دن کو چونکہ منحوس بنا دیا 10 محرم کو، تو انہوں نے مخالفت میں اس دن کو ایک سیلیبریٹ کرنے کے لیے نا کھانا کھلانے کا حکم دے دیا کہ ہم منحوس نہیں سمجھتے بلکہ اس کا کیا کریں گے اپوزٹ کے کھاؤ اور کھلاؤ. تو انہوں نے کہا یہ بھی غلو ہوا ہے. دوسری طرف بھائی منحوس نہیں ہے، مبارک ہے ہماری نظر میں، لیکن اتنا مبارک کہ اس میں کھانا کھلانا اور یعنی عید والا عنصر کھانا کھلانا تو عید کے دن ہوتا ہے نا، تو عید نہیں ہے بہرحال. تو یہ بھی بڑی جاندار بات، اگرچہ یہ عقلی دلیل ہے مگر یہ ایسی نہیں ہے کہ بالکل اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے. تو اب علماء نے دونوں حدیثوں کو تطبیق کی کوشش کی، علماء نے کہ بھئی کھانا بھی کھلاؤ اور روزہ بھی رکھو، افطاری میں کھلا دو، سحری اور افطاری میں. تو بات یہ ہے کہ افطاری میں اگر آپ کھلائیں گے تو وہ 11 محرم شروع ہو چکی ہوگی، وہ 10 محرم بولو بھائی نہیں رہے گی. دوسرا سحری میں جو کھلانے کا مسئلہ ہے نا، سحری میں تو سحری میں جب ہم کوئی کہتے ہیں نا فلاں دن یہ کام کرنا ہے فلاں دن، تو اس سے لغت میں جو ذہن میں متبادر ہوتا ہے نا وہ دن کا وقت ہے، وہ 3:30 پونے 4 کا وقت نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں عاشورہ والی، وہ دن میں کھانا کھلاتے ہیں، دوپہر کے ٹائم لنچ کرتے ہیں. وہ افطاری میں تو ویسے ہی دسترخوان وسیع ہوتا ہے بھوک کی وجہ سے. ارے بابا وہ تو ویسے ہی بچوں کو جب روزہ رکھا ہوا ہے تو اچھا کھلاؤ، سحری اچھی کراؤ، اور افطاری وہ تو ویسے ہی بھوک کی وجہ سے رمضان میں دیکھو نا کیسے کھلے دسترخوان ہوتے ہیں. تو میں نے بڑی کوشش کی دونوں حدیثوں کو جمع کریں، لیکن تکلف کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو فقہ کا ایک اصول ہے کہ جب کوئی بے غبار صحیح حدیث ہوتی ہے اور اس سے ایک اصول ثابت ہو رہا ہے تو اس کے مقابلے میں اگر کمزور روایت آئے گی جو اس سے ٹکرا رہی ہوگی تو اس کمزور روایت کو، اگرچہ وہ موضوع من گھڑت نہیں ہے لیکن اس کمزور کو اس صحیح حدیث کی مخالفت کی وجہ سے بولو بھائی رد کر دیا جائے. اس لیے میرا نالائق کا موقف یہ ہے، میں بہت نالائق ہوں، میں اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا نہیں ہوں، لیکن ساڑی عقلچ یہ چیز آندھی نہیں ہے کہ بھائی جو روزے کا دن ہے وہ بھوکے پیاسے رہنے کا دن ہے، وہ کھانے کھلانے کا نہیں ہے. افطاری میں تو ویسے ہی کھاؤ بھی کھلاؤ بھی. تو اور اس کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں نے اس کھانا کھلانے کے چکر میں روزے چھوڑ دیے ہیں. سمجھ رہے؟ جب حلیم پکے گا تو کون روزہ رکھے گا بھائی؟ ساری رات گھوٹا لگے گا حلیم کا کہ کل دسترخوان وسیع کرنا ہے، تو پھر روزہ گیا، وہ تو تیل لینے گیا، روزہ کون رکھے گا روزہ؟ تو وہ حدیث صحیح حدیث کی بالکل اس میں ٹائٹ قسم کی مخالفت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو نالائق کی رائے، پھر بھی اگر کوئی دوسرے علماء کی رائے کو فالو کرتا ہے تو وہ کھائے بھی کھلائے بھی. میں کہتا ہوں جو مضبوط چیز ہے اس کو لینا چاہیے، جو کمزور چیز ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ ایک بات کہتے تھے کہ جہاں کھانا کھلانے کی حدیث آئے گی نا وہاں مسلمان اس کو لے ہی لے گا. کھانے پینے کی جہاں بات آئے گی مسلمان کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے بس یہ صحیح ہے، یہ بالکل صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا کرتا ہے؟ جن علماء کی تحقیق ہے وہ تو تحقیق سے کہہ رہے ہیں، لیکن عام پبلک کی عادت یہ ہوتی ہے کہ فتویٰ بھی اسی کا فالو کریں گے جہاں کھلانے کا تذکرہ آ رہا. تو اب ہمارے کہتے ہیں جہاں کھانا کھلانے کی بات آئی مسلمان کہتا ہے بس یہ بالکل صحیح بخاری کی طرز پر، یہ بخاری کی شرط پر یہ حدیث. تو بھائی بھوکا رہنا عبادت ہے، بھوکا رہنا سنت ہے. بچوں کو تو ویسے ہی کھلاؤ عاشورہ ہو یا نہیں ہو، اور سحری افطاری کرا دو اچھی سی، روزہ رکھواؤ. اور جو بالکل چھوٹے بچے ہیں وہ تو ویسے ہی کھاتے ہیں. تو اس لیے اور پھر اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ حلیم کے گھوٹے لگ رہے ہیں پوری پوری رات بیٹھ کے. اس کے الگ نقصانات ہیں، سبیلیں لگ رہی ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کربلا میں شدید گرمی میں بھوکے اور پیاسے اپنی جان دیتے ہیں، اور یہاں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کھانا کھا رہے ہیں، دیگیں پکا رہے ہیں، شربت پی رہے ہیں. تو یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے. اور عاشورہ کے دن کی مناسبت سے روزہ ہی جیسا جیسے اللہ کہہ رہا ہے ویسے کریں، اپنے عمل کو درست کریں. سورہ بقرہ میں اللہ کا ارشاد ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. فرمایا ادھر ادھر منہ کر لینا یہ کوئی نیکی نہیں ہے. اصل نیکی یہ کہ پہلے اپنا ایمان درست کرو اور پھر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، معاہدوں کی پابندی کرو. اور وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، صرف اللہ سے محبت کی بیس پر ذوی القربہ رشتہ داروں کو پیسے دو، رشتہ داروں کو پیسے دو. والیتامى، یتیموں کو کھلاؤ، یتیموں پہ خرچ کرو.
والمساکین مسکینوں کو کھلاؤ، وابن السبیل مسافروں پر خرچ کرو، الو نہ بناؤ مسافر کو کہ اس کو کیا پتہ یہاں کے ریٹ کا تو الو بناؤ اس کو، ایسا نہیں، مسافروں کا خیال کرو. تو یہ 4 قسم کے طبقے پر احسان کرو، اور نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ الگ سے دو. اور والصابرین فی البأساء والضراء، کوئی پریشانی آئے تو صبر کرو، چاہے وہ مالی پریشانی ہو، فی البأساء والضراء جسمانی پریشانی. وحین الباس، اگر میدان جنگ میں لڑنا پڑے تو میدان جنگ میں صبر سے لڑو. اولئک الذین صدقوا، اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کی یہ صفات ہیں یہ ہیں سچے ایمان کے دعوے میں. ہم لوگوں نے اسلام کو بھی ایک، یعنی یوں سمجھیں کہ ایک فیشن ہوتا ہے نا، مختلف قسم کے موسموں میں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. محرم میں ہمارے ایک نئی قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ربیع الاول میں الگ قسم کے مسلمان بنے ہوتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے نا. تو یہ 2 مہینے خاص طور پر ایسے ہیں جس میں یہ 2 مہینے کی جتنی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ سب ہم اخپل طریقے سے گزارتے ہیں. جس طرح اللہ اس کے رسول نے بتایا اس طرح سے نہیں گزارتے. اسلام میں کسی کی یوم ولادت یا یوم شہادت یا یوم وفات اس کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی ہے. اگر دی گئی ہوتی تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات کا دن ایسا تھا کہ اس پہ ہمیں غم منانے کا حکم دیا جاتا، اور یوم ولادت ایسی تھی جس پہ ہمیں خوشی منانے کا حکم دیا جاتا. کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا جس میں بتایا گیا کہ آپ کے نواسے حضرت حسین جو جنت کے سرداروں کے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کو آپ کی امت شہید کرے گی. تو آپ بلک بلک کے رونے لگے. اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں دیکھو غم حسین میں رونا چاہیے. تو یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی آپ کو غم ہوا آپ روئے. تو جب بھی کوئی غم کسی کو پہنچتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ نیچرل ہے. تو ایسی خبر کو سن کے آپ کو رونا آ جائے تو یہ سنت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کیا ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن یہ خواب آیا تھا تو اگلے سال اسی تاریخ میں دوبارہ روئیں، پھر اسی تاریخ میں دوبارہ روئیں؟ بھائی جب غم کی خبر ملی تو روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جعفر طیار آپ کے چچا زاد بھائی، ان کی شہادت کی آپ کو اطلاع ملی تو بھی آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. تو کیا اب حضرت جعفر کے غم میں رونا بھی سنت ہوگا؟ بولو نا بھائی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے دور میں زندہ ہوتے اور اس طرح بے دردی سے حضرت عثمان کو شہید کیا جاتا تو کیا آپ نہ روتے ہیں بھائی؟ تو پھر حضرت عثمان کی یوم شہادت پہ رونا بھی کیا ہے؟ سنت ہونا چاہیے نا. حضرت عثمان کی شہادت کی نبی کو اطلاع ملی تھی، وہ جھوٹی افواہ تھی. صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو قاصد بنا کے بھیجا، اطلاع ملی کہ ان کو شہید کر دیا. آپ ایسا درد اور ایسا غضبناک ہوئے کہ آپ نے 1400 صحابہ سے موت پر بیعت کی. تو جب آپ کو سچی مچی کی اطلاع ملتی کہ واقعی ابھی تو افواہ تھی، یقین نہیں تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں اطلاع ملتی کہ آپ شہید ہو گئے تو کیا آپ نہ روتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نواسی آپ کی گود میں تھی، اس کا انتقال ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں، آج آپ رو رہے ہیں. تو فرمائی اللہ کی رحمت ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے بھائی، اولاد ہے میری. تو کیا جب حضرت وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا انتقال کی تاریخ آئے گی تو ہم سب روئیں گے بیٹھ کے؟ بولو نا بھائی. تو کہاں کی کہاں لگا دیتے ہیں. دیکھو ہر بدعت کو جائز کرنے کے لیے نا کچھ دلیل ہر ایک کو مل جاتی ہے. تو میں بار بار کہتا ہوں جو شیعہ حضرات ہیں ان کا مسلک ہے، وہ تو صحابہ کو نہیں مانتے، تو ان کا جو مسلک ہے ان کو کرنے دیں، ان کے کام میں ٹانگ نہ اڑائیں، نہ ان سے بحث کریں، نہ ان کے کام میں ٹانگ اڑائیں. بولے بھائی آپ کا مسلک ہے آپ کریں. میں کہتا ہوں جو سنی لوگ ہیں جن کے اصول ہی الگ ہیں ان سے، وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی یا تو ادھر ہو جاؤ، شیعہ بن جاؤ. کس نے روکا ہے؟ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. آپ شیعہ بن جائے کوئی نہیں روکے گا آپ کو. کوئی شیعہ سنی بننا چاہے اسے کوئی نہیں روکتا، کوئی سنی شیعہ بننا چاہے اسے کوئی نہیں روکتا. لیکن جب آپ سنی ہیں تو پھر آپ کو ان اصولوں پہ چلنا پڑے گا جو اہل سنت والجماعت علماء نے بتائے ہیں. اہل سنت والجماعت کے ہاں رونا عبادت نہیں ہے. ہاں آپ نے کسی دن کربلا کا واقعہ سنا، چاہے محرم میں سنا، ربیع الاول میں سنا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جو دردناک شہادت کا واقعہ آپ نے سنا، آپ کو رونا آ گیا، تو یہ عین ایمان کی علامت. میرے بیان اب ویڈیو ریکارڈ ہوتے ہیں، پہلے ریکارڈ نہیں ہوتے تھے، آڈیو چلتے تھے. تو میں نے 2 دفعہ زندگی میں پہلی دفعہ جب یہ واقعہ بیان سنا
بیان کے دوران میں بھی رو رہا تھا اور سننے والے بھی رو رہے تھے, نیچرلی آ گیا رونا. پھر دوبارہ میں نے یہ واقعہ بیان کیا, مجھے بھی رونا آ گیا اور سننے والوں کو بھی آ گیا. یہ نیچرل جو آ گیا آ گیا. لیکن اگر میں اس لیے بیٹھوں کہ میں روں, آج میں پروگرام ہے باقاعدہ, بولو بھائی, رونے کا, اور آپ کو بھی رلاؤں گا, اور وہ محرم کا واقعہ میں اگر ربیع الاول میں بیان کروں گا تو رونا آ گیا مجھے. تو جو خود سے کسی کا واقعہ سن کے رونا آ جائے اس پہ پابندی نہیں ہے, بلکہ اہل بیت سے محبت کی علامت ہے. لیکن یہ واقعہ جب ہم نے بیان کیا حضرت حسین کا تو مجھے رونا آیا, بالکل اسی طرح رونا جب حضرت عثمان کا واقعہ بیان کیا تو بھی آیا. ظلم تو ان پر بھی ہوا تھا, کوئی کم تھوڑی ہوا تھا. بلکہ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی, بالکل چھوٹا بچہ تھا میں اس وقت, میری عمر 9 یا 10 سال ہوگی, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ لکھا تھا. تو اتنے بچے میں تو اتنی سمجھ نہیں ہوتی, لیکن جب مجھے یاد ہے میں پڑھ رہا تھا تو مسلسل آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ایسا دردناک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا. تو وہ تو کسی کے بھی وفات کی خبر جب ہم سنتے ہیں تو نیچرلی رونا آتا ہے انسان کو. کبھی وہ انسان کوشش تو برداشت کرنی چاہیے, لیکن اب ہمارے ہاں واقعات سنا سنا کے باقاعدہ رونے کے پروگرام ہوتے ہیں. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے, یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے, کیونکہ اسلام میں صبر کا حکم ہے. جو خود سے رونا آ جائے نا انسان کو تو وہ ایک نیچرلی ہے. اور کربلا کا واقعہ صرف اس نیت سے بیان کرنا کہ تاکہ میں بھی رہوں آپ بھی رہو, یہ غلط ہے. یہ اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور کسی مخصوص دن کے ساتھ تو ویسے بھی خاص نہیں ہے یہ. اور ویسے بھی شریعت میں صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی عورتوں پہ لعنت, نیاحہ کہتے ہیں چیخنا چلانا. آپ کو پتہ ہے زمانے جاہلیت میں جب کسی کی میت ہوتی تھی تو باقاعدہ پیسے دے کے عورتوں کو رلوایا جاتا تھا, پیسے دے کے. آج بھی بہت جگہوں پہ یہ ہو رہا ہے, پیسے دے کے رلوایا جاتا ہے. تو نبی نے تو ان عورتوں پہ لعنت کی ہے جو فری میں روتی ہیں, پیسے دے کے نہیں, جو فری میں میت پہ روتی ہیں. اور چیخ چلا کے رونا تو ویسے ہی حرام ہے اسلام میں. میت پہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو, بس چیخ چلا کے نہیں روئے ہیں. حضرت جعفر طیار بھی تو اہل بیت میں سے تھے. جب شہید ہوتے ہیں آپ کی 4 جوان بیویاں بیوہ ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جاتے ہیں, تو ان کی بیویاں جب روتی ہیں تو گھر سے باہر آواز آتی ہے. آپ نے پہلی دفعہ سمجھایا جا کے کہ ان سے بولو اپنی آوازوں کو پس کرو. جب دوبارہ تو آپ نے فرمایا منہ پہ خاک پھینک دو جا کے. حالانکہ ان کا جو رشتہ حضرت جعفر طیار سے تھا وہ ہمارا نہیں ہے, ہم تو بہت دور کے ہیں. اہل بیت سے جو جتنا ان کی بیویوں کا رشتہ ہے اتنا تو ہمارا نہیں ہے نا. ان کو چیخ کے رونے کی اجازت نہیں دی. اور آج ہمارے ہاں کیسے ہوتا ہے, ہاں ہاں ہو چیخ رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں. گریبان چاک کرنا اسلام میں حرام ہے روتے ہوئے. گریبان چاک کرنا اس پہ لعنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آج گریبان بھی چاک ہو رہا ہے, رو بھی رہے ہیں, پیٹ بھی رہے ہیں. تو بھائی وہ شیعہ حضرات کا ایک مسلک ہے, ان کی رائے ہے, ان کو ان کی رائے پہ چلنے دو. آپ جو اہل سنت والجماعت کو فالو کرتے ہو تو یا تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ, درمیان میلہ لٹکو. درمیانی آدمی کہیں کبھی نہیں ہوتا. درمیان کی جو جنس ہے وہ کہیں کی ہوتی ہے. وہ بیچارہ نہ مرد سے شادی کر سکتا ہے نہ عورت سے. وہ کہتا ہے یا اللہ اگر مجھے آپشن دیتا یا تو ادھر کر دیتا, یا وہ تو ایک اللہ نے آزمائش بنا دی اس کو بیچارے کو, وہ آزمائش ہے, اسی آزمائش پہ اس کو قیامت کے دن اجر ملے گا. لیکن اپنے اختیار سے انسان بیچ کا بننے کی کوشش کرے یہ ٹھیک نہیں ہوتا. اپنے اختیار سے یا تو شیعہ بن جاؤ یا پورے سنی بن جاؤ. تو اہل سنت حدیث کی کتابوں کو فالو کرتے ہیں, اور جو ہماری بخاری مسلم ہے شیعہ حضرات نہیں مانتے ان کتابوں کو, وہ نہیں فالو کرتے ان کو. تو ہم تو ان کو فالو کرتے ہیں. اگر آپ کہتے ہو میں نہیں مانتا ان حدیثوں کو تو پھر بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں وہ بھی چھوڑ دو. پھر آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات, پھر وہ بھی چھوڑ دو. تو ہم تو ان کتابوں کو فالو کرتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام ہیں میت پہ رونا پیٹنا منع. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل ہوا ہے کربلا میں, اور یقیناً یہ بہت بڑا بدترین ظلم تھا تاریخ کا, تو حضرت جو آپ کے اہل بیت جو باقی بچ گئے تھے ان کا کیا ری ایکشن تھا, جو صحیح اسناد سے جو چیزیں ثابت ہیں ان کا کیا ری ایکٹ تھا. کیا امام زین العابدین نے اس طرح سے نوحے کیے تھے کہ آپ نے سینوں کو پیٹا تھا؟ انہوں نے صبر کیا تھا انہوں نے. اور یہی اہل بیت کی شان تھی. تبھی تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ نیکی صرف یہ نہیں ادھر ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھ لو, بلکہ والصابرین فی البأساء, جو پریشانیوں کے وقت کیا کرتے ہیں, صبر.
تو ہماری نظر میں حضرت حسین کا قتل بھی ایک بہت بڑی ٹینشن, بہت بڑی پریشانی, مگر اس پر ہمیں صبر کا حکم ہے. اگر ہمارے اندر انتقام کی طاقت ہوتی تو انتقام لے لیتے. ہم جو بھی قاتلان حسین تھے ہمیں پتہ چلتا کہ یہ ہے, ہم انتقام لیتے ان سے. اگر انتقام نہیں لے, وہ تو چلے گئے دنیا سے اپنے ٹھکانوں کو, جس نے جہنم رسید ہونا تھا وہ تو جہنم رسید ہو چکا ہے. اور اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی برکت سے جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا ہے. تو جس کا جو ٹھکانہ تھا, جس ملعون نے جہاں جانا تھا وہ چلا گیا. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے, تلک امۃ قد خلت. جہاں بھی قرآن ایسے واقعات بیان کرتے ہیں, یہ قوم تھی جو گزر گئی, لہا ما کسبت, جس نے جو کیا اس کا بدلہ ملے گا, ولکم ما کسبتم, اب تمہارے اعمال اللہ دیکھے گا. اعمال کا مطلب دیکھے گا جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا تم اس پر عمل کرتے ہو, جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس سے بچتے ہو کہ نہیں بچتے, یہ چیزیں دیکھی جائیں گی. تو محرم کے ایک الگ, ہمیں محرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیشہ آیا ہے, اس میں کیا احکام ہے. محرم میں آپ نے نکاح بھی کیا ہے, محرم منحوس نہیں ہے, محرم تو اشہر حرم میں سے ہے, برکت والا مہینہ ہے. اس میں جو کام کیا جائے گا اس میں برکت ہوگی. اس میں شادی بیاہ کریں گے اس میں انشاءاللہ برکت ہوگی, اس میں کوئی اور عبادت کریں گے اس میں برکت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی الگ فضیلت بیان کی کہ اس میں عبادت کا ثواب, محرم کے روزوں کا ثواب عام مہینوں سے زیادہ ہے. تو یہ سب ہماری شریعت کی تعلیمات ہیں. تو ہمیں ایک طرف ہو جانا چاہیے, ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے. ہاں یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ دوسروں پہ جا کے انگلیاں اٹھائیں, تم یہ کیوں کر رہے ہو, یہ کیوں, بس چھوڑ دو اس کو, جو جب اس کو سمجھ میں آئے گی تو آ جائے گا, نہیں آئے گی تو 73 فرقے ہیں نا, تو یہ آپ تھوڑی ختم کرو گے, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے ختم کریں گے. تو جو کام عیسیٰ علیہ السلام کا ہے وہ خود کرنے کی کوشش, بولو بھائی, مت کرو. آپ دیکھو کہ ان میں جو صحیح ہے اس کو فالو کرو, باقی بھائی جیسا کر رہے ہو. ہمارے پاس نہ کوئی پولیس ہے نہ کوئی پاور ہے, پولیس بھی ہوتی تو بھی کچھ نہیں کرتی. ہم اگر پولیس میں ہوتے تو کیا کر لیتے. فساد ہوتا ہے ان چیزوں سے. افغانستان میں جب طالبان کی حکومت تھی تو بھائی کون سی والی گھڑی صحیح ہے, میری گھڑی میں تو کیا ٹائم ہو رہا ہے, کبھی آگے چلیے, اچھا پھر ابھی بس اذان ہونے والی ہے, ٹھیک ہے بتا. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, وہاں افغان طالبان کی جب حکومت تھی 5 سال, تو انہوں نے بھی شیعہ کی امام بارگاہ کو ختم نہیں کیا تھا. سمجھ رہے بات کو, ایک حد بندی کر دی تھی, ختم نہیں کیا انہوں نے بھی شیعوں سے صلح کی تھی, مذاکرات کیے تھے. بھائی ٹھیک ہے آپ اپنی امام بارگاہ کے اندر جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں آپ وہ کرو. حالانکہ کتنی پاورفل حکومت تھی, اس لیے کہ اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے کہا بھائی ہم کیسے پابندی لگائیں, ایک ایسے ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. تو گورنمنٹ کے لیے بہت سی چیزیں ممکن نہیں ہوتی, پابندیاں نہیں لگا سکتی گورنمنٹ. تو جو طالبان نہیں ختم کر سکے, حالانکہ طالبان سنی مسلک کے تھے اور وہ شیعہ بالکل ایک, میں نے وہاں امام بارگاہ میں اذانیں بھی سنی ہیں, ریڈیو پہ اذان آتی تھی امام بارگاہ سے, میں نے خود سنی ہے کہ بھائی میں نے یہ کہاں سے آ رہی ہوں, افغانستان سے. میں اس وقت اذان, افغانستان کا چینل اس وقت آتا تھا طالبان کا, اردو میں چینل, تو اس میں اذان آ رہی ہوتی تھی شیعہ حضرات کی. تو فرقواریت کا یہ طریقہ ختم کرنے کا نہیں ہے کہ آپ جا کے ان کو چھیڑیں, تنگ کریں. بھائی یہ بہت عرصے سے چلے آ رہے ہیں, چلتے رہیں گے. جو صحیح ہوگا اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نافذ کر دیں گے, جو غلط کو ڈیلیٹ کر دیں گے خود ہی. اگر ہم غلط ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے ہماری گردنیں اڑا کے ہمیں ڈیلیٹ کر دیں گے, ٹھیک ہے نا. اگر وہ غلط ہوئے تو ان کو ختم کر دیں گے. تو یہ ان کا کام ہے, آج کسی کے بس میں یہ نہیں ہے. تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لڑو مت, گالی گلوچ مت کرو, فیس بک پہ ایک دوسرے کے خلاف نیگیٹو کمنٹس مت کرو, کیونکہ ہم اختلافات کے متحمل نہیں ہیں. ہمیں بہرحال قومی سطح پہ ایک ہی بن کے رہنا ہے. پاکستان کے مقابلے میں جو ہمارے دشمن ہیں ان کے مقابلے میں ہمیں ایک بن کے رہنا. جہاں تک مذہب کا تعلق ہے, بھائی آپ کا مسلک اجازت دیتا ہے آپ کریں, ہمارا مسلک ہمیں اس کی اجازت, ہمارا مسلک ہمیں ماتم دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات, ہمیں دیکھنے کی بھی اجازت نہیں, ہم دیکھیں گے بھی نہیں. آپ کا مسلک ہے آپ کریں. تو لڑنا بھڑنا نہیں ہے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف ہو جاؤ, یا ادھر یا بولو بھائی ادھر ہو جاؤ. تو ہم یہ چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں, نہ ماتم کو جائز سمجھتے ہیں, نہ رونے پیٹنے کو جائز سمجھتے ہیں. جس طرح سے رویا جا رہا ہے, کسی کو واقعہ کربلا سن کے رونا آ جائے, یہ ایمان کی علامت ہے اہل بیت. لیکن یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے کہ باقاعدہ اس کو رلانے کے لیے آرڈر پہ بٹھایا جائے کہ چلو کربلا کا واقعہ سن کے رونا سنت ہے تو آپ بیٹھو تو رو. ایسا نہیں ہے, کچھ ایسی شریعت میں نہیں ہے. لیکن کسی کا مذہب بھی قبول نہیں کرو. دیکھو ہندو بھی ہیں ہمارے ملک میں, عیسائی بھی ہیں, وہ تو بالکل ہی الگ مذہب ہے نا, وہ تو اللہ رسول کو صاف لفظوں میں انکار کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے, تم لکم دینکم ولی دین, تم جاؤ تمہیں جو سمجھ میں آتا ہے کرو. تو ایسے ہی شیعہ سنی کا جو اختلاف ہے وہ اگر زبان کی حد تک رہے, دلائل کی حد تک رہے تو ٹھیک ہے. لڑائی بڑائی والا معاملہ ہوگا تو معاملہ کیا بنے گا, کیچڑ اچھالنا ایک دوسرے پہ. تو میں ایک بات آپ سے کر رہا ہوں
کہ آپ اپنے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ آپ کیا ہیں، یا تو ادھر ہو جائیں یا ادھر ہو جائیں. تو اگر آپ شیعہ ہیں ٹھیک ہے، پھر وہ جو کر رہے ہیں وہ ان کا مسلک ہے، آپ کریں وہ. لیکن اگر آپ سنی ہیں تو پھر آدھا سنی آدھا ادھر آدھا ادھر، بیچ کا نہ بنے. میں بھی بیان میں عرض کر رہا تھا نا آخر میں کہ بیچ کا کسی کو بھی پسند، میرا خیال ہے آپ لوگ کو ہوتا ہے شاید، نہیں ہوتا نا کسی کو بھی پسند. قدرت نے کسی کو بیچ کا بنا دیا اللہ کی طرف سے، وہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. لیکن خود سے کبھی بھی بیچ کا بننے کی کوشش مت کرو. تو یا تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. اب ہمارے ہاں لوگ کیا کر رہے ہیں جو سنی ہیں سنی، محرم میں حلیم پکا رہے ہیں، حلیم کھا رہے ہیں، محرم میں سبیلیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، سبیلوں سے پانی پی رہے ہیں، محرم میں مرثیے سن رہے ہیں، رکشے والے بھی مرثیے لگا کے، ٹیکسی والے بھی مرثیے لگا کے. بھائی یہ اسلام نہیں ہے. یہ سمجھ رہے ہو؟ جو اس کو اسلام سمجھتا ہے وہ کرے، لیکن ہم سنی مذہب جو ہے وہ اس کی نظر میں یہ اسلام نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے میت پہ نوحہ کرنے والوں پر. سمجھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا جو گریبان پھاڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے. میت پہ چیخنا چلانا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت والا عمل قرار دیا ہے. شہادت پہ چیخنا چلانا کسی کی. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے تھے. وہ جب شہید ہوئے ہیں جوانی میں، ان کی 4 بیویاں تھیں، بیوہ ہو گئیں. معذرت کے ساتھ یہ میں ٹاپک نہیں لا رہا، جو خود سے آ رہا ہے اسے آنے دو. اب شہید ہی چار بیویاں ہی بیوہ ہوئی تھی، تو میں ان کو آپ کی خوش کرنے کے لیے ایک تو نہیں کر سکتا نا. ان کی 4 بیویاں کیا ہو گئی؟ بیوہ ہو گئی. تو جب ان کے گھر میں اطلاع ملی ہے کہ آپ کے جوان شوہر شہید ہو گئے، تو ان کے رونے کی آوازیں آئی ہیں، چیخنے چلانے کی آوازیں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غضب آیا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ خاک پھینک کر آ جاؤ ان کے منہ. اب ان سے کہو کہ اپنی آوازوں کو پس کریں. حضرت جعفر طیار بھی اہل بیت میں سے تھے، نبی کے سگے چچا کے بیٹے تھے. تو اہل بیت کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخنے چلانے سے، رونے سے منع کیا. اور حضرت جعفر طیار ظلمن شہید ہوئے تھے نا، ظلم ہوا تھا ان کے اوپر. تو اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے حضرت جعفر طیار اہل بیت میں نبی کے سگے چچا زاد بھائی، حضرت حسین نبی کے نواسے، تو جیسے حضرت جعفر طیار کی شہادت پہ چیخنے چلانے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. حالانکہ ان کی بیویوں کا رشتہ، بیوی کا جتنا قریبی رشتہ اپنے شوہر سے ہوتا ہے، اتنا قریبی رشتہ ہمارا حضرت جعفر طیار یا حضرت حسین سے نہیں ہے. رشتہ یقیناً ہے، مگر اتنا قریبی نہیں جتنا بیوی کا ہوتا ہے، اولاد کا ہوتا ہے. تو جب بیویوں کو رونے کی اجازت نہیں ہے، جو سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں، تو ہم اور آپ کو حضرت حسین کی یاد میں چیخنے چلانے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ ہم زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ یقیناً اہل بیت سے ایمان، اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے، مگر اس محبت کا اظہار اس طرح سے کرنا ہے جس طرح سے اہل بیت سے محبت کا نبی نے حکم دیا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بھائی، پولیس کی تو ضرورت نہیں ہے. جس طرح سے حکم دیا ہے بھائی، اس طرح سے اہل بیت سے محبت کرنی ہے، اپنی طرف سے نہیں کرنی آپ. تو پہلی بات تو یہ حدیث سمجھ میں آ گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخنا چلانا، گریبان پھاڑنا اور یہ سب کی منع کیا ہے. تو سنی مذہب میں ماتم کی اجازت، چیخنے چلانے کی، ہا ہو کرنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو آپ یہ کام نہ کریں. مرثی آپ نہ سنیں، انہیں سننے دیں، انہیں کرنے دیں. آپ رکشہ ٹیکسی چلا رہے ہو، کہہ رہے محرم کے احترام میں گانے نہیں لگاؤں گا، مرثیے لگا دوں گا. بھائی نہ گانے لگاؤ نہ مرثیے لگاؤ. اور مرثیوں میں جس طرح سے اہل بیت کا نام لیا جاتا ہے، اس میں اہل بیت کی عزت نہیں ہے بلکہ اہل بیت کی توہین ہے. ہائے زینب، ہائے یوں، ہائے یوں. آپ اپنے گھر کی عورتوں کو چاہتے ہو کہ سڑک پہ ان کا اس طرح سے ہائے ہائے کر کے نام لیا جائے روڈ پہ؟ جب ہم اپنی عورتوں کے لیے ایسی توہین برداشت نہیں کرتے، وہ عورتیں جن کے تقدس کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، جن کے ناخن بھی کوئی نامحرم نہیں دیکھ پاتا تھا، اہل بیت عورتیں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عورتیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی عورتیں. تو ان کے بارے میں میرے بھائی کیسے یہ برداشت کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی چیخے چلائے، ان کا نام اس طرح سے توہین آمیز لہجے سے؟ اسلام نے اکرام سکھایا ہے، عزت اور احترام سکھایا ہے، اور عزت و احترام کے اصول اور آداب بھی سکھائے. تو اس لیے آپ لوگ یہ کام نہ کریں. جو کر رہا ہے اس سے بحث بھی نہ کریں. بولے میں ٹھیک ہے تمہارا مسئلہ ہے تو کوئی بات کر لو، ہم ہی نہیں کریں گے. تو یہ جو سبیلیں لگائی جا رہی ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت حسین کی